السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل حقیقی پاکستان، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے برے والا کی نمایاں شخصیت ہے اور نوجوان قیادت ہے. ابھی ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں PP 231 سے، اور پچھلے 1.5-2 سال سے ظلم و فسطائیت کا خوب بھرپور طریقے سے سامنا بھی کیا ہے. خالد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم خالد بھائی. وعلیکم السلام. خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے؟ الحمدللہ. سٹارٹ تو ہم کریں گے تقریباً 1-1.5 سال پہلے کی باتوں سے، کہ جب 9 مئی ہوا ہے، اس سے پہلے جب خان صاحب کو 9 مئی کے دوران گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے پارٹی کی طرف سے ٹکٹس دیے گئے تھے. جب 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو تب ٹکٹس اپلوڈ ہونے سے چند گھنٹے پہلے جو آپ کا نام نہیں تھا اس لسٹ میں، کیا سمجھتے تھے کن وجوہات کی وجہ سے تب بھی آپ کو کسی شخصیت کی وجہ سے آپ کو پیچھے کر دیا جا رہا تھا؟ کیا اس میں مطلب مراحل تھے جو آپ کو؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جب تک ٹکٹ آپ کے پاس آ نہیں جاتے ہیں تو یہ ریومرز ہوتے ہیں کہ ٹکٹ آپ اس کو مل رہی ہے، ٹکٹ اس کو مل رہی ہے. لیکن میں تو الحمدللہ مجھے بڑی امید تھی کہ ٹکٹ مجھے ملے گی. تو میں الحمدللہ اللہ کے گھر مجھے پوری امید تھی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اناؤنسمنٹ تھی، ایون کہ سننے میں آیا تھا کچھ امیدواران نے اپنی فلیکسز تک چھپوا لی تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. اگر ایسا تھا، ابھی تک ہم اس کے بعد بھی، ایون کہ جب ابھی آپ MP منتخب ہوئے ہیں، تب تک بھی ہم سننے میں ہیں کچھ چند شخصیات، جن میں ایون کہ آپ کے سابق صدر تک ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی آپ کی ٹکٹ کے، ایون کہ جب آپ ٹکٹ لینے گئے ہیں تب بھی اس طرح کی شخصیات جو آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہتی تھی. پتہ نہیں آپ سے پرسنلی کلیش تھا یا اس طرح؟ نہیں، کوئی پرسنلی کسی سے کوئی کلیش نہیں ہوتا. اصل میں افیلیشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن جب میری سی وی خان صاحب کے سامنے گئی، مجھے تو خان صاحب نے خود ٹکٹ دی ہے. تو جب انہوں نے میری سی وی دیکھی تو انہوں نے کہا یہ ٹکٹ کا حقدار یہی ہے، تو اسے ہی ٹکٹ ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گی. حضرت دوسرا، 9 مئی کے بعد کن مراحل کا سامنا رہا ہے؟ کیونکہ ایک خطرناک دور گزرا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایسے مشکل حالات میں مطلب سروائیول کرنا، پھر سروائیول کے دوران آپ باہر کیوں گئے ہیں؟ پھر باہر گئے ہیں تو واپس بھی آئیں. اسی طرح بالکل 9 مئی کے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ ہی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا، PTI کے لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئے، ورکرز کو مارنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ورکرز کے ناخن نکالے ہیں انہوں نے. اب اس سے آگے اور تشدد کیا ہوگا؟ عورتوں پہ تشدد، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں. تو اوبیسلی اس سب سے بچنے کے لیے، اور ہمارا ایک یہاں پہ ذہنی مریض DSP لگا ہوا تھا، ذہنی مریض تھا وہ بالکل، تو اس نے زیادہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا. تو اس سب سے بچنے کے لیے ایک 9 مہینے 8 مہینے کافی مشکل کاٹے. کبھی کسی صوبے میں رہے، کبھی کسی شہر میں رہے، کبھی کسی دوست کے پاس، پھر باہر بھی چلا گیا، باہر بھی عمرے کے لیے گیا. لیکن پھر ایک نہ ایک دن تو آپ نے واپس آنا ہوتا ہے نا. ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو دوبارہ واپس آنے پہ؟ اتنا بڑے واقعات ہوئے گھر میں، 4 دیواری اور تقدس پامال کیا نہیں گیا. ایسے نہیں ہے، مطلب بیچ میں آ بھی جاتا تھا، کوئی 2-3 مہینے نکال کے، کوئی 2-4-5 دن کے لیے آ جاتا تھا. پھر یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، موبائل آف تھا، ایسے بس چل رہا تھا. لیکن ان کو پھر ایک دن انہوں نے میری پوری ریکی کی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر گھر پہ ریڈ کر کے مجھے پکڑ لیا. کیسے دن تھے وہ؟ مطلب کہ پورے 2-4 ماہ آپ گھر سے دور ہیں، آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. مشکل تو انسان گزار لیتا ہے، لیکن مجھے تو صرف افسوس ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. عمر بھائی، یہ میرے دل کی بات ہے کہ آپ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو اٹھا لو، یہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اس کو اٹھا لو، یہ فلانی پارٹی کے ساتھ ہے، اس کو اٹھا لو. اگر ہم اس طرح چلتے رہے تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، ہم آگے کی طرف نہیں، یہ بیک گیئر لگایا ہوا ہم نے. باقی جو مشکل ہے وہ تو گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ آپ کا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت حوصلہ دیتا ہے، گزر جاتی ہے. لیکن ہمارا ملک ٹھیک طرف نہیں جا رہا. اچھا خالد بھائی، 2 سے 3 بار آپ کو گرفتار کیا گیا، اغوا کہہ لیں اس کو، تو کبھی سوچا بیان دے دیں؟ اور یہ ایسا وقت تھا کہ گرفتار کرنے والوں نے ایک پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ اغوا برائے بیان، جو بیان دے گا وہ باہر آئے گا. تو آپ کا اس میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اس کے بعد میں بے حد مشکور اپنے وکلا کمیونٹی کا، اور وکلا میں سے سر فہرست میڈم رحیلہ کا، اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے جس میں سلمان گھمان ملک، کافی نام ہے، میں نام نہ لوں بہتر ہے، کافی زیادہ نام ہے. تو انہوں نے میرے پہ بہت مہربانی کی ہے الحمدللہ، اور سارے وکیل نکلے. یہ برے والا کی ہسٹری میں نہیں ہوا، یہ پورے پنجاب میں اس ٹائم برے والا کی بات مشہور ہے کہ انہوں نے جو یونٹی، جو سولیڈیرٹی میں سے شو کی ہے، وہ پورے پنجاب میں نہیں ہوئی. تو ان کی وجہ سے بھی الحمدللہ کہ مجھے ان کو چھوڑنا پڑ گیا. اور دوسری دفعہ جب مجھے پکڑا تب بھی انہوں نے، وکلا نے کافی سٹینڈ لیا. ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی، RPO کو جسٹس صاحب نے بلا لیا.
اور پھر الیکشن کا دور تھا. وہ آپ کو پتہ ہے ان کو بیسک مقصد تھا مجھے الیکشن کیمپین سے دور رکھنا. الیکشن سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے چھوڑا, میں کیا کیمپین کرتا. لیکن لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا, لوگوں نے خالد نثار ڈوگر کو ووٹ نہیں دیے, لوگوں نے ایک نظریے کو ووٹ دیے, لوگوں نے خان کو ووٹ دیے. جو لوگ خان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیوں یہ پیغام نظر نہیں آ رہا کہ لوگ اس کو نہیں مان رہے, وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ریڈ کراس ڈال دیا. لوگ خان کے ساتھ ہیں. خالد بھائی سننے میں آیا جب آپ پہلی بار گرفتار ہوئے ہیں, چند دن آپ وکلا نے احتجاج کیا اور آپ کو چھوڑ دیا گیا, کوئی ڈیل وغیرہ کر کے آئے ہیں باہر ابھی تک؟ جو نظام خالد نثار ڈوگر کو کتنی بار پکڑا الیکشن میں, سب کو جعلی فارم 47 کے ذریعے ہروایا گیا. خالد نثار ڈوگر جس نے درجنوں ریلیاں نکالی, درجنوں احتجاج کیے, اس کو 45 کے مطابق جتوا دیا گیا. یہ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا ایمان ہونا چاہیے اللہ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں میرا جو RO ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے, اس نے سٹینڈ لیا. پھر الیکشن جو رات تھی, وہ جو اس کے جو آپ بورے والا کے تمام لوگ جو RO آفس کے باہر آ گئے. ہسٹری میں بورے والا کی ہسٹری میں اتنے لوگ کبھی نہیں کہیں اکٹھے ہوئے. آپ دیکھیں پوری وہاں جیم پیکٹ ہو گیا تھا, اتنے زیادہ لوگ تھے اور وہ صبح تک بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے وہ ایک پریشر بلٹ اپ ہوتا رہا. پھر RO نے کہا کہ میں نوکری سے ریزائن کر دوں گا لیکن میں غلط رزلٹ نہیں دوں گا, اور یہ انہوں نے فورس کیا اس کو. یہ میں آئی وٹنس اس کا, لیکن بس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہونا تھا اور اللہ نے مہربانی کرنی تھی, ہمیں الیکشن جیتنا تھا. خالد بھائی لاسٹ ٹائم جب آپ گرفتار ہوئے تو آپ نے ایک ویڈیو پیغام میں بھی بولا کہ مجھے 7x7 کے سیل میں رکھا گیا. عوام جاننا چاہتی ہے کہ کیا مراحل تھے, بندے کو کیا سوچ آتی ہے, خود گھر سے دور رہے ہیں, ایون کہ بچوں کی یاد زیادہ تھی, یا اس چیز کے ساتھ گزار رہے تھے کہ یار پاکستان کی مضبوطی کے لیے کچھ کرنا ہے؟ کس سوچ کے ساتھ آپ وہ؟ بالکل اندر بیٹھ کے آپ کو سوچ یہ آتی ہے کہ یار میں نے تو اب ایک سیل ہوتا ہے بالکل 7x7 کا سیل, مطلب اس کے اندر آپ چل بھی نہیں سکتے, نیچے فرش پہ آپ لیٹے ہوتے ہو, تو نہ آپ کو صبح کا پتہ ہے نہ آپ کو رات کا پتہ ہے. تو وہاں پہ آپ یہ سوچتے تو ضرور ہے مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہ اپنی رحمت کرتا ہے تو آپ مضبوط ہو جاتے ہو. اللہ نے مجھے مضبوط رکھا, میں نے دل نہیں چھوڑا. لیکن افسوس مجھے ضرور ہو رہا تھا کہ یار یہ چلے میں کسی اور ملک سے آیا ہوتا, کوئی اسپائی ہوتا, کوئی ایجنٹ ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا. میں پاکستانی ایک سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے میری صرف یہ خواہش ہے کہ میں عمران خان کے نام پہ ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں, اس جرم کی مجھے سزا دی جا رہی ہے. تو یہ دکھ تھا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مطلب آپ کے نہ ٹوٹنے کی وجہ آپ اگر سمجھتے ہیں سب سے بڑی وجہ وہ کون سی ہے کہ آپ اتنے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, فیصلہ ہم نے کر لیا ہے, ہماری عوام نے کر لیا. KPK میں آپ دیکھ لیں, پھر پنجاب میں آپ دیکھیں ہماری 140 میں سے 110 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. 140 میں سے 110 سیٹیں صرف PTI نے جیتی ہیں, صرف پنجاب کی میں بات کروں. لوگوں نے تو بیچاروں نے فیصلہ دیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اب ہم یا تو خان کے ساتھ ہیں, یا پاکستان کی بہتری کے لیے جائیں, یا اس ملک کے نقصان کے لیے جائیں. تو ہم تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے, میں سمجھتا ہوں جو اس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے اس کو تو افسوس ہی ہے اس پہ, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو.